نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دعا مانگنے کا طریقہ یا دعا مانگنے کے آداب اس حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، اور پھر اس کو اٹھانے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے منہ پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ آج اس باب کی آخری احادیث ہوں گی، اور پھر دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ اٹھانا یہ بدعت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس پر یعنی سینے پر، اس پر یعنی سینے سے اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے تو اپنے سینے سے اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کندھوں تک اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی کندھوں کی سیدھ تک اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور بعض میں ایسے آتا ہے کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی یہ جو بغلوں کی سفیدی ہے یہ نظر آنے لگتی۔ تو بہرحال اس حد تک تو گنجائش ہے، آدمی اٹھا لے ہاتھ، اور سینے تک ہاتھ اٹھائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، باقی اس حساب سے بھی ٹھیک۔ زیادہ اوپر اٹھانا یعنی آدمی اب بالکل ہی اپنے سر سے اوپر اٹھا لے، اور اس طریقے پر تو یعنی یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی دعا میں عاجزی یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، اور اتنا کہ اس کے کندھوں تک پہنچ جائیں۔ اس روایت کے مطابق سینے تک ہاتھ اٹھا لے تو بس اس حد تک۔ اصل تو ظاہر ہے دعا میں عاجزی اور اللہ سے مانگنا مقصود ہے، تو وہ اس طریقے پر مانگے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ایک اور ادب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے پھر اس کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، اس کے بعد اس شخص کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی شخص کہتا کہ آپ دعا فرما لیں تو آپ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور پہلے اپنے لیے مانگتے اور پھر اس شخص کے لیے دعا مانگتے۔ ظاہر ہے مغفرت ہے، ہم بھی اس کے محتاج ہیں تو مغفرت مانگ لی، اور کوئی حاجت ہے تو وہ حاجت کے ہم بھی ضرورتوں کے محتاج ہیں تو وہ بھی مانگ لی، اور ساتھ دوسرے کے لیے بھی مانگ لی۔ اچھا جی، ایک اور روایت ہے کہ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک اس قسم کی روایت پیچھے بیان ہو چکی ہے، یہ ذرا مزید اس میں وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان ایسی دعا مانگتا ہے جس میں نہ گناہ کی طلب ہے نہ رشتہ ناتا توڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے نتیجے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دے دیتے ہیں۔ یا تو جلد ہی جو اس نے دعا مانگی ہے وہ قبول کر دی جاتی ہے اور اسے عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے، یا اسے اس کی دعا کے بقدر برائی سے بچاتا ہے۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے کیونکہ ہمیں دعا کے بڑے فائدے معلوم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ ذرا جلد باز ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، نہیں تو اس سے پتہ چلا آپ علیہ السلام کے اس فرمان سے یا تو دعا فوراً مل گئی، قبول ہو گئی، عطا قبول تو بہرحال ہوگی، یعنی جو آپ نے مانگا تھا وہ مل گیا۔ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ حکیم ذات ہے کہ بھئی اس میں اس کے لیے بہتری کیا ہے۔ تو دوسرا درجہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کو آخرت کا یعنی آپ کی نجات کا، آپ کی ذخیرہ آخرت ہو گیا کہ اس کا اجر، اس دعا جو مانگی ہے اس کا اجر آپ کو آخر میں دیا جائے گا۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے نا، آخرت میں انسان جب دیکھے گا اپنی دعاؤں کو جو اس کی قبول نہیں ہوئی اور آخرت میں ان پر جو اجر مل رہا ہے اور جو ذخیرہ بنا ہوا ہے، تو وہ اللہ سے اس ٹائم یہی کہے گا کہ اللہ کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج اس کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر مومن کے لیے کوئی چیز یعنی رائے گاہ نہیں ہے۔ تیسری چیز، بہت اہم چیز جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اللہ اس کی دعا کے بقدر، جو دعا اس نے مانگی ہے اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے برائی سے بچا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ بھائی چلو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو تیسری چیز تو بہرحال ہے کہ بھئی آپ کی طرف کوئی برائی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس برائی کو کیا کر لیں گے، ہٹا لیں گے۔ تو اس لیے دعا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی روایت ہے جی 5 مقبول دعائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا، یہاں تک کہ وہ ظالم سے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان کے ذریعے بدلہ لے لے۔ ظاہر ہے جب مظلوم تھا اس نے دعا کرنے کے بجائے کوئی اقدام کر لیا، ہاتھ اٹھا لیا یا زبان سے اسے برا بھلا کہہ دیا، تو اب یہ اس کا چانس یعنی یوں سمجھ لی، ظاہر ہے اس نے خود جب اقدام کر لیا تو پھر یہ اس کا یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ ہاں وہ اس صبر پہ رہا اور اللہ سے دعا کر لی اور اس کے حق میں بد دعا کر لی تو اللہ کے ہاں فوراً قبول ہے۔ حاجی کی دعا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر اور اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آ جائے، یعنی حاجی سے راستے میں دعا کروا لی جائے۔ آج کل تو آسانی ہے، فون کے ذریعے سے آدمی کہہ دے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں تو اللہ فوراً قبول فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر پہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آ جائے۔ جہاد کرنے والے کی دعا، یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے، یعنی جہاد میں گیا ہے اور وہاں پہ اس کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اور وہاں اس دوران فرمائیے گا اور وہ کر دے تو وہ قبول ہے۔ مریض کی دعا، یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے، یعنی ایک آدمی مرض میں ہے تو یہ مسنون طریقہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں اور وہ اس وقت وہ اس مرض میں مبتلا ہے اور آدمی جائے اس کی تیمارداری کرے اور اس سے دعا کا کہہ دے کہ بھئی آپ ہمارے حق میں دعا کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا، یعنی ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور اس وقت میں وہ اپنے مسلمان بھائی کو یاد کر رہے کہ اللہ اس کی یہ حاجت ہے، اللہ اس کی یہ ضرورت ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے، تو یہ تو بہت ہی یعنی آسان بھی ہے کہ ہر شخص، ہر انسان، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تو ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دعاؤں میں سب سے جلد قبول ہونے والی ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے، یعنی ان میں بھی جو سب سے زیادہ جلدی قبول ہوگی وہ کون سی ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے، یعنی بھائی موجود نہیں ہے، اے اللہ اس بھائی کا مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، اے اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما۔ یعنی اسی طریقے پر ہر شخص ایسے کر سکتا ہے، امام اپنے مقتدیوں کے لیے کرے، مقتدی اپنے امام کے لیے کریں، اس طریقے پر یہ سارا سلسلہ، بھائی اپنے ایک بھائی کے لیے، والدین اپنے بیٹے والدین، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی چیز ہے۔ تو یہ دعا کے حوالے سے جو تقریباً ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ اب دعا کا طریقہ مختصراً ذہن میں رکھ لیجئے، طریقہ تو یعنی آداب تو بتا دیے گئے۔ سب سے پہلے جب دعا کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں جو آپ کو آتی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے تعریف بھی سکھائی۔ ثنا ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، آپ کا نام برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، آپ کی شان بزرگی والی شان ہے۔ ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جس کو جو آتی ہے اور اچھی یعنی مزید آتی ہیں تو مزید مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نام ہیں 99 صفاتی نام ہیں، ان کے ذریعے سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ
جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو دعائیں، جیسے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبھی کو آتی ہے، یہ 2-3 دفعہ اس میں آدمی دہرا لے. اور پھر اس کے علاوہ جو حضرت آدم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو قرآن مجید کی جو یہ دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے اس حوالے، ظاہر ان میں بزرگی بھی ہے اور اپنی انسان کمتر ہونے کو بھی بیان کرتا ہے کہ میں گنہگار سیاکار خطا کار آدمی ہوں. اچھا جی، اللہ کی بڑائی کے بعد جو دوسرا اگلا سٹیپ ہے وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود شریف پڑھا جائے. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو فوراً قبول ہو رہی ہے، یعنی اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھا یہ فوراً قبول ہو جائے گا، اس کی قبولیت میں کوئی دوسری رائے نہیں. فوراً فرشتے لے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کہ آپ کا فلاں امتی نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے. تو اس لیے اس یقین کے ساتھ آدمی درود شریف پڑھے کہ بھئی یہ تو بہرحال قبول ہونے والا ہے. تو ظاہر ہے اس کی برکت سے جو آپ باقی دعائیں مانگیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، قبول کریں گے انشاءاللہ. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی درود شریف کا یعنی درود شریف مانگے، اللہ تعالیٰ سے درود شریف پڑھے اور اس میں یہ شامل کرے. تیسرا پھر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے یعنی اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور بعض علماء فرماتے ہیں یعنی جو اگلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اور بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھا دی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، تو اللہ سے سب سے پہلے یہ مانگ لیا جائے. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا جیسے کہ اپنے گناہوں کی معافی، اللہ میں گناہ، اور ساتھ تسلیم کرے اللہ کے سامنے. ایسے آدمی ظاہر ہے جسے کہتے ہیں نا اللہ کے سامنے فقیر بن جائے آدمی، ویسے بھی ہم فقیر، اللہ کے محتاج، تو اس وقت میں ایسے فقیروں کی طرح کہ اے اللہ میں گنہگار خطا کار سیاکار، میرے یعنی صبح و شام میری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. تو جب آدمی یہ چیزیں کرے گا تو خود بخود اندر سے کچھ دعائیں نکلیں گی. تو آدمی پھر وہ دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی پہلے مانگے، قبر حشر کی بھلائیاں پہلے مانگے، اور پھر اللہ سے دنیا بھی مانگے جو اس کی حاجت، جیسے آپ نے پیچھے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے وہ بھی اللہ، نمک نہیں ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. تو جو جائز حاجت جو ضرورت. اچھا اس دوران علماء فرماتے ہیں ساتھ ساتھ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے صفات یا اللہ تعالیٰ کے کو بھی یعنی ایسے نام ذکر جیسے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے، یہ پڑھنا یعنی یہ مانگنا اللہ سے ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور پھر اپنے جیسے حدیث میں آ گیا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے سب کے لیے انسان مانگے، جو موجود ہیں ان کے لیے، جو حاضر نہیں ہیں غائب ہیں ان کے لیے، جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے، یعنی جس نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ہم سے دعاؤں کا کہتے ہیں، اے اللہ وہ ہمیں نیک گمان کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے گمان کے مطابق بنا دیجئے، اور اے اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری کر دیجئے. یہ کرنے کے بعد آدمی اخیر میں پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جامع دعائیں بتائی ہیں، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ وہ یقیناً مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اس کے بعد جیسے عام طور پہ مانگی جاتی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ مانگنے کے بعد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. بعض روایتوں میں آتا ہے جو آمین کر لیتا ہے اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، اور بعض میں ایسے ہے کہ بھئی آدمی آمین کو اخیر میں کرے، اور تاکہ اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرماؤ، آمین کہہ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے. تو یہ دعا کا ایک طریقہ میں نے عرض کیا ہے. باقی اس دوران آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور خود جسے کہتے ہیں باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. آدمی اپنا مزاج بنائے، روزانہ 10 سے 15 منٹ سے شروع کرے، اللہ کرے گا انشاءاللہ وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ اور ذات سے مانگنے والا بنا دے.